السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے رکوع نمبر 9 پڑھا تھا اور رکوع نمبر 9 کی جو ایکسرسائز جو ہے وہ آج ہم لوگ سولو کریں گے. یہ انگلش میں جو ہے رکوع نمبر 10 ہے. ٹھیک ہے، ایکسرسائز سولو کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے کلمات التراکیب یعنی کہ الفاظ اور ان کے میننگ سے. حرد، ٹھیک ہے، ترغیب دو، ابھارو. یہ ہم لوگوں نے بالکل جو ہے پہلی آیت یا آیت نمبر آپ 65 کہہ لیں. ٹھیک ہے، یا ایھا النبی حرد، ٹھیک ہے، وہاں پہ حارد تھا، اب یہاں پہ جو ہے ورڈ ہے حارد. ترغیب دو، ابھارو. ترغیب دو، پروان چڑھاؤ یا ابھارو. ٹھیک ہے جی. اسرا، اسیر کی جمع یعنی قیدی، یعنی کہ جو کسی کے جو ہے وہ شکنجے میں آ جاتا ہے، جو اس کو اسیر سے جو ہے وہ سحر زدہ ہو جانے سے جو ہے وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اسرا. ٹھیک ہے جی. وہ خوب خون ریزی کرے. ٹھیک ہے جی. عارض الدنیا، نیکسٹ ورڈ، لاسٹ ورڈ، عارض الدنیا، دنیا کے فائدے یا دنیا کا مال جو کہ اسی جہان میں رہ جانا ہے. الدنیا، دنیا کا مال. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ سوال جو اب دیکھتے ہیں جی، 2 سوال ہیں. پہلا سوال ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کی کیا ترغیب دی تھی؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو غیبی جو ہے وہ ایک تو مدد فراہم کی تھی، ایک تو ان کے لیے جو ہے غیبی امداد جو ہے وہ فراہم کی مسلمانوں کے لیے، دوسرا ان کے لیے ان کا جو معاملہ تھا وہ عام اقوام عالم سے جو ہے وہ مختلف ہے کہ یہ تھوڑے بھی بہت سو پہ غالب آ گئے تھے. کہ یعنی کہ اگر دنیا میں آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی جو ہے وہ اتنی بڑی قومیں ہیں جو مصیبت میں مبتلا ہیں، وہ اتنی بڑی قومیں جو ہیں، اگر ہم مسلم ممالک کا حال دیکھیں، شام، عراق، ایران جو ہے اس طرح کے جو ممالک کو اگر ہم دیکھیں، سیریا وغیرہ، تو صومالیہ، سیریا، تو ان جگہوں پر اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا کوئی چھوٹی سی قوم نہیں ہے. اچھے خاصی جو ہے تعداد میں مسلمز ہیں، لیکن ان پہ یہودی جو کہ اتنی تھوڑی تعداد میں ہیں. اگر آپ یہودیوں کو نقشے پہ دیکھیں، دنیا کے نقشے پہ دیکھیں، تو ان کا جو ملک کا جو رقبہ ٹوٹل بنتا ہے وہ ہمارے اسلام آباد تک جو ہمارے پاکستان کے اسلام آباد کے برابر ہوگا ان کا رقبہ. لیکن ان کی تعداد بھی کوئی اتنی نہیں ہے، اور تعداد بھی کم ہے، اور ملک بھی چھوٹا سا ہے. لیکن انہوں نے جو ہے پورے جس امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی زندگی عذاب میں مبتلا کی ہوئی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک نصرت، ایک مدد جو ہے مسلمانوں کی اتنی قلیل سی تعداد پر جو ہے اتنی بڑی جو ہے وہ تعداد میں، یعنی کہ 1000 کے فرشتوں کی صورت میں جو بھیجی تھی، جبکہ ان کے سامنے جو مقابلے پر لوگ تھے وہ بھی 1000 تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات شو کر رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی تعداد پر بھی جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد پر غالب آ گئی تھی. اس کی ریزن کیا تھی؟ کہ ان کے اندر جو ایمان کی قوت تھی اور انہوں نے اپنے رب پر جو ہے وہ کامل یقین رکھا تھا. تو جہاد پر ابھارنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ کس طرح سے دے رہے ہیں کہ غزوہ بدر میں جہاد کا شوق دلاتے ہوئے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے جو دشمن ہیں وہ 10 گنا ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، تمہاری تعداد اسے 10 گنا سے زیادہ تعداد میں بھی ہوں، تو اللہ کے حکم سے جو تم اگر ثابت قدم رہے تو جو تمہاری قلیل تعداد ہے وہ ان 10 گنا پر کیا ان سے دگنی بھی جو ہو جائے تو ان پر بھی جو ہے وہ حاوی ہو جائے گی. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد پہ ابھارنے کے لیے یہ کہا، پہلے تو ان کے دلوں میں جو ہے یہ جو خوف و خدشات جو شیطان پیدا کر رہا تھا وہ سب ختم کر دیے. پھر ان کو کہا کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، جیسے وہ کہتے ہیں اسی طرح سے کرو اور ثابت قدم رہو، پیچھے مڑ کے مت دیکھو. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں،
اور تم لوگوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ غائبانہ طور پر جو ہے وہ فرشتوں کو جو ہے بھیجوں گا, تم لوگ اسے دیکھو گے واضح طور پہ. اور مسلمانوں نے دیکھا بھی, اور یہ بھی کہا کہ چاہے وہ 1000 کا لشکر ہو یا اس سے دگنی تعداد میں آ جائے, تم لوگوں کو اس چیز سے جو ہے وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس سے مراد یہ کہ دشمن کے مقابلے کے وقت جو ہے وہ ان کی افرادی قوت اور شان و شوکت اور ساز و سامان سے مروب نہ ہو سکے. مسلمان جو تھے ان کو دیکھ کر جو ہے وہ گھبرائے نہ, ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ثابت قدم رہنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد کرے گا اور ان کو جو ہے مدد و نصرت فرمائے گا. نیکسٹ دیکھیے جی, عبارت کا مفہوم ہے, آیت پڑھتی ہوں جی. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ. ترجمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مناسب نہیں کہ قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں رہیں جب تک کہ زمین میں اچھی طرح قیام امن کے لیے خون نہ بہا لیں, اور تم دنیا کا مال چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ کی آخرت کی مصلحت کے خواہاں ہو. اللہ تعالیٰ اب یہاں اس عبارت کا مفہوم کیا ہے کہ جی اس عبارت میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب دشمن آپ کے قابو میں آ جائیں, یعنی آپ دشمنوں پر اگر غالب آ جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور شان و شوکت, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان و شوکت ہے اور طاقت, ان کی جو شان و شوکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو شان و شوکت ہے ان کو جو ہے وہ ختم اور کمزور کر کے نہ چھوڑ دیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہتا ہے کہ بے شک اللہ کی منشا تو یہ ہے کہ آپ اس طاقت کو ختم کر دیں, تاکہ مطلب کیا پہ بات پتہ کیا ہو رہی ہے کہ اگر دو لوگ ہیں, پہلے تو یہ حکم ہے کہ جب تک کہ دشمن تم پر جو ہے وہ غالب نہ آ جائے تم اس کی طرف جو ہے وہ حملہ نہ کرو, یعنی دشمن کی طرف سے جب تک حملہ نہ ہو تم لوگ جو ہے اس کو حملہ نہ کرو. اور تم اس پر غالب آ جاتے ہو تو تم پہ لازم ہے کہ اگر وہ دشمن زخمی ہے یا اگر تمہاری تلوار کے نیچے وہ آ جاتا ہے تو تم اس کو چھوڑ دو, دشمن کو چھوڑ دو, لیکن اس کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہ رہنے دو, اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہ چھوڑو کہ وہ تم پر پلٹ کے حملہ کر سکے. یعنی کہ اس کا مال و اسباب جو ہے وہ تم اس سے چھین لو, اس سے ختم کر دو. وہ اس کے دو فائدے ہوں گے, ایک تو وہ مال و اسباب اللہ کے حکم کے مطابق چھینا جا رہا ہے, یعنی کہ وہ مالی غنیمت ہوگا, اور اس کو دنیاوی معاملات میں اگر دیکھا جائے تو وہ دنیاوی معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی جو ہے وہ دوسروں کے لیے یعنی کہ مسلمانوں کے لیے ہی یوز کرنا تھا, تاکہ کل کو جو مسلمانوں کی جو تعداد جو بہت سارے مسلمان جنگ کرنا چاہتے ہیں یا آگے بڑھنا چاہتے ہیں, دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, مگر وہ اس خوف سے آگے نہیں بڑھتے کہ ان کے پاس مال و زر نہیں ہے, ان کے پاس طاقت تو ہے لیکن وہ ظاہری بات ہے تلوار کے بغیر بھی آپ طاقت نہیں استعمال کر سکو گے. سم ٹائم آپ دشمن پہ اپنی طاقت سے, اپنی انفرادی قوت سے, ایمان کی قوت سے غالب آ جاتے ہو, لیکن اگر اس کے پاس سم ہاؤ جو ہے پھر بھی آپ کے پاس ایک ہتھیار ضرور ہونا چاہیے. تو وہ دنیاوی سینس میں بھی اور دینی سینس میں بھی جو ہے وہ دونوں طرح سے وہ مال تمہارے ہی کام آئے گا, تمہارے بندوں کے ہی کام آئے گا. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اگر آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر میں جو قیدی ہوئے تھے ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر تو جو پڑھے لکھے ہیں, یعنی کہ ان سے کسی نہ کسی طرح سے آپ نے فائدہ لینا ہے, اگر جو پڑھے لکھے ہیں تو وہ 10 مسلمانوں کو اور ان کے بچوں کو پڑھا دیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ اپنا علم جو ان کے پاس ہے وہ ان کو دے کر جائیں. دوسرے انہوں نے شرط کر رکھی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں مگر مال و زر سے ان کے پاس وافر مقدار میں ہے, اور وہ مال و زر رکھتے ہیں, اتنی طاقت ان کے پاس ہے کہ وہ مال و زر, تو وہ فدیہ دے کر جو ہے وہ آزاد ہو جائے. اب یہاں پر کتنا وہ اچھا حسن سلوک تھا مسلمانوں کا اور ان کے بندوں کا. ان میں جو ہے سہیل بن عمر بھی تھا جو کہ نہایت بد کردار انسان تھا, اس نے مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا پہنچائی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف مت دو, بلکہ اس کو اچھا کھانے کو دو, اس کو اچھا پہننے کو دو. اور مسلمانوں نے, صحابہ نے یہ کیا بھی, جبکہ ان کے پاس خود اتنا نہیں تھا ہوتا, وہ خود بھوکے رہتے تھے اور ان سب قیدیوں کو وہ کھلاتے تھے. تو کہا گیا کہ جس کے پاس مال و زر ہے وہ جو پڑھا لکھا ہے وہ 10 مسلمانوں کو پڑھا دے اور آزاد ہو جائے, اور جس کے پاس مال و زر ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ فدیہ ادا کرے, وہ اپنی قیمت ادا کر دے اور وہ آزاد ہو جائے. اور جس کے پاس نہ مال و زر ہے, نہ وہ پڑھا لکھا ہے,
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے خدا کی راہ میں جو ہے وہ آزاد کرتا ہوں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن سلوک کی جو ہے وہ ایک واضح مثال قائم کی. تو یہاں پر یہ باتیں ساری ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی قیدی آپ کی جو ہے وہ قید میں نہیں آیا, آپ اسے اسیر نہیں کر رہے, اور اگر کوئی آ گیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جتنا آپ کو جو ہے وہ اجازت ہے. اور اگر وہ مظلوم ہے یا وہ آپ کو مظلوم ان دی سینس کہ اگر وہ نہ تو پڑھا لکھا ہے نہ ہی وہ فدیہ ادا کر سکتے, اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا, لیکن وہ آپ کی قید میں ہے, اور قید میں آیا ہوا جو شخص ہے وہ ایک طرح سے مظلوم ہی ہے. آزاد دشمن کے ساتھ آپ کو مقابلہ کرنے کی اجازت ہے, لیکن جو آپ کی تلوار کی زد میں آ گیا ہے, جو آپ کی قید میں آ گیا ہے, آپ کو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اسلام میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی. تو یہاں تک ہمارا جو ہے یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے پھر آؤں گی. آپ لوگوں کو یہاں تک اگر کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی مشکل پرابلم ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.